اب میری بہن جو عقائد ہوتے ہیں نا وہ علمی نوعیت کی باتیں نہیں ہوتی، اور عقیدہ بھی ایسا کہ جس پہ قرآن کی نص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی نام احمد نہیں ہے ذاتی، وہ بھی غلام احمد ہے، چونکہ ذاتی نام اسم علم جو ان کے والدین نے ان کو دیا وہ بھی غلام احمد ہے، اور جو مرزا صاحب نے کنفرم بھی کیا وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ مطلب آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد ثابت کر سکتے ہیں؟ میں ثابت کیا، میں نے تو آپ کو ابھی بتایا ہے، میری بہن کیا کر رہی ہے، میں ابھی آپ کو بتایا ہے۔ ہمارا مسئلہ تب اٹھے گا کہ جب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ محمد نام ایک علیحدہ رسول ہے اور احمد نام کا ایک علیحدہ رسول ہے۔ یہ اصل بات، سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کریم کی نص قطعی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے رسول کا نام میری بہن کیا بتایا ہے؟ احمد۔ یہ ہے ہماری پہلی دلیل قرآن سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی تک 1300 سال میں ایک مسلمان معتبر مفسر محدث ہمیں پیش کر دیا جائے، دکھا دیا جائے جس نے کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے جس رسول کا ذکر کیا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ اس کا مصداق کوئی اور ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ خالہ جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بچے کیا حال چال ہے؟ آپ کی دعائیں جی الحمدللہ۔ آپ نے اگر گفتگو سنی ہے، کچھ بات ہے، کچھ کامنٹ ہے تو موسٹ ویلکم جی۔ جی وہ جو عبداللہ بھائی بات کر رہے تھے نا، تو میں اس کے لیے آئی تھی، بیچ والی بات بس میں نے عظیم بھائی کی بات سن نہیں سکی، کال آ گئی تھی، لیکن عبداللہ بھائی سے لاسٹ میں جو بات ہوئی تھی تو اس کے لیے ہم نے جو پڑھا ہے الفضل میں کہ وہ ایک علمی گفتگو ہے، تو اس کی وجہ سے یہ بہت ہو رہا تھا کہ اگر آپ اس کے اوپر بات یقین نہیں کریں گے تو آپ لوگ احمدی نہیں رہیں گے۔ تو ایٹ لیسٹ یہ ہو گیا کہ خلیفہ ثانی نے ہمیں اس چیز سے آزاد کر دی ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا تھا، آپ نے پڑھا ہوگا وہ کہ 20,000، تو بس وہ ایک وہ حوالہ پیش کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ ہم نے اس کے اوپر کافی پڑھا ہے، اور اینڈ کے اندر جو میرا اپنا انالیسز ہے کہ ایک بندے کی لاسٹ بات لینی چاہیے، اور لاسٹ میں 1957 میں غالباً جب تفسیر صغیر آئی ہے تو پھر ان کا بالکل چینج تھا، تو اس لیے کاؤنٹ تو پھر وہی ہوگا۔ لیکن ایٹ لاسٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بات تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آتی ہے تو بھی ہم سروائیو کر سکتے ہیں، اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ میں نے بس رکھنا تھا سامنے۔ میں یہاں پہ اپنا ایک کامنٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے جو ایک حل تجویز کیا نا ایک عام احمدی کے لیے کہ کوئی بات نہیں، جب خلیفہ صاحب نے کہہ دیا تو بس پھر ٹھیک ہے نا، پھر تم لوگ جو ہے نا اس چیز کو علمی گفتگو ہے اس پہ اختلاف کر لو۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس خلافت کے ساتھ یہ لوگ منسلک ہیں، کیونکہ ساری کی ساری جو بات ہے، جو سارے کا سارا فتنہ ہے، وہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ تو آ رہا ہے سارے کا سارا خلیفہ سے، دوسرے خلیفہ سے۔ تو سوال میری بہن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خلافت کے یہ دعوے دار یہ کہتے ہیں خلافت یہ بہت بڑی رحمت ہے، اکٹھا کر دیا، ایسے کر دیا، یہ ڈاکہ اس خلافت نے مارا ہے۔ یعنی احمد کا اصل مصداق، یہ ٹاپک چھڑے ان کی خلافت نے ہے، اصل مصداق، حقیقی مصداق، اولین مصداق مسیح موعود ہی ہیں۔ تو سوال میری بہن یہاں پہ ایک اور اٹھتا ہے کہ کیا یہ خلافت اس پہ اعتماد کر کے اس کا حصہ رہا جا سکتا ہے؟ اور ہم ان لوگوں کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ خلافت ان کو جیسے اس ایک معاملے میں تو لوگ سمجھ چکے ہیں۔ عبداللہ صاحب نے اس کا ڈھکے چھپے الفاظ میں اعتراف کیا ہے، اس نے کہا کہ بھئی نہ پیش کرو میرے سامنے خلیفہ کی باتیں، بس مرزا صاحب کی باتیں پیش کرو۔ حالانکہ میں ان کے سامنے مرزا صاحب کی باتیں پیش کر سکتا تھا۔ یہ دروازہ مرزا صاحب کھول کے گئے ہیں، یہ بات بھی میں یہاں پہ کر دوں۔ مرزا صاحب کے بیٹے نے جہاں سے وہ چیزوں کو لیا ہے نا، دروازہ مرزا صاحب کھول کے گئے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کا بیٹا جو دوسرا خلیفہ جب وہ اپنے مقدمے کو اسٹیبلش کرتا ہے تو وہ مرزا صاحب کی تحریریں لے کے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں سے میں نے بات نکالی ہے۔ تو اس لیے میری بہن اصل میں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ادارہ ہے خلافت کے نام پہ جو کھڑا کیا گیا ہے، اس کی جو انٹیگریٹی ہے، اس پہ جو اندھا اعتماد ہے، اگر یہ بات بھی اس انٹیگریٹی اور اندھے اعتماد کو نہیں توڑتی تو پھر قیامت کا انتظار ہی کریں عام احمدی۔ مگر جب انہوں نے اگین وہی بات ہے کہ علمی گفتگو ہے، وہ علمی ڈسکشن ہے۔ بہرحال یہ ہم لوگوں نے اپنے اسٹڈی سرکل میں یہ فائنل کیا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کیونکہ ہم لوگوں نے دوبارہ سے روحانی خزائن جلد 1 سے شروع کر دی ہے، تو میں یہی سامنے رکھنے آئی تھی۔ اچھا بہن مجھے آپ ایک بات بتائیے گا ذرا، اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ کے کیونکہ یہاں پہ کوئی سوال بھی اس لیے نہیں ہے کہ اس کا جواب آپ دیں یا کوئی اور بھی دے، سوال ہے آپ جواب دینا چاہیں تو مجھے بتائیں کہ جو اسلام کے عقائد ہیں وہ علمی نوعیت کی باتیں ہیں کہ وہ سیٹ ان سٹون ہوتے ہیں؟ سیٹ ان سٹونز۔ ابھی سب لوگ بے شک جا کے کنفرم کر لیں، انوار العلوم والیوم نمبر 6 پیج نمبر ہے 110، وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ذرا، کہتے ہیں جی کہ جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے، یعنی مرزا صاحب کا بیٹا دوسرا خلیفہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اول یہ کہ میں نے حضرت مسیح موعود کے متعلق یہ خیال پھیلایا ہے کہ آپ فی الواقع نبی ہیں، اور دوم یہ کہ آپ ہی
سنیے گا, کہتے ہیں دوم یہ کہ آپ ہی اسمہ احمد کی جو قرآن میں جو پیشن گوئی مذکور ہے اس کا مصداق آپ ہی ہیں. اچھا, اور تیسری بات یہ کہ جو کل مسلمان مرزا صاحب کی بیعت میں داخل نہیں ہے بھلے ان کا نام بھی نہ سنا ہو وہ کافر دار اسلام سے خارج ہیں. یہ 3 عقیدے لکھ کے نا سنیے گا, مرزا صاحب کا بیٹا اوپر ہیڈنگ دیتا ہے کہ تبدیلی عقیدہ کا جو مجھ پہ الزام لگاتے ہیں لاہوری, تو لکھا ہوا تعداد عقائد, اور اس میں بھی 3 عقیدے بیان کیے کہ مرزا صاحب فی الحقیقت مرزا صاحب جو ہے وہ فی الواقع ایک نبی ہیں اور اسمہ احمد کا مصداق وہی ہیں اور جو مسلمان مرزا صاحب کے بیعت میں داخل نہیں ہوئے خواہ نام بھی نہیں سنا وہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہیں اور وہ کافر ہیں. مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ خلیفہ کیا کہتا ہے میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے یہ عقائد ہیں. اب میری بہن جو عقائد ہوتے ہیں نا وہ علمی نوعیت کی باتیں نہیں ہوتی, اور عقیدہ بھی ایسا کہ جس پہ قرآن کی نص ہے, عقیدہ بھی ایسا جس پہ ہمارے آقا مولا کے ہم نے آج حدیثیں پڑھ کے بتائی ہیں. مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 763, فرمایا کہ اللہ نے میرا نام احمد رکھا, اور قرآن میں بھی بات آ گئی جس بات پہ قرآن کی نص موجود ہے, جس کو مرزا صاحب کا بیٹا خلیفہ خود اپنا عقیدہ کہہ رہا ہے, کل کو اسی کو آگے پیچھے یہ کہہ کے کر دینا نہیں وہ علمی نوعیت کی بات ہے, تو یہ تو اس کو جواب تھوڑی کہتے ہیں, اس کو موقف تھوڑی کہتے ہیں. عقائد علمی نوعیت کی بات نہیں ہوا کرتے میری بہن. کل آپ نے ڈیبیٹ سنی ہے جو میاں جی کی براڈ کے اوپر ہوئی ہے ابن ماجہ اور نائٹ رائڈر بھائی کے درمیان, اس کے اندر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر دوسرا پارٹ ہونا چاہیے, لیکن جو پہلا پارٹ ہے پہلا پارٹ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ اس میں احمد, وہ لوگ یہ ثابت کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد نہیں ہے. تو ہم اپنے اسٹڈی سرکل میں ڈسکس کر رہے تھے, تو وہ پھر یہ ہوتا کہ اگر ان کا نام بھی ذاتی نام احمد نہیں ہے تو اس لیے ابھی ہمیں ایک سیکنڈ پارٹ کی ضرورت ہے جس کے اندر یہ ثابت کیا جائے کہ مرزا صاحب کا ذاتی نام احمد تھا. تو مزے کی تھی ڈیبیٹ, بہت علمی گفتگو تھی. جی, سب سے پہلے تو واقعتاً ڈیبیٹ بہت اچھی تھی. میں نے بھی اس وقت ٹائم کے ڈفرینس کے بعد نہیں دیکھ سکا, میں نے بعد میں ساری مکمل دیکھ لی الحمدللہ, بلکہ میں نے اس میں ابن ماجہ کے تمام آرگیومنٹس کو بھی اکٹھا کر کے اس کی ایک ویڈیو تیار کی ہے اس پہ رسپونڈ کرنے کے حوالے سے. لیکن بہت اچھی ڈیبیٹ تھی. نائٹ رائڈر بھائی نے بہت اچھی گفتگو کی, شائستہ انداز میں کی, علمی انداز میں کی, علمی سوالات اٹھائے, علمی انداز سے جواب دیا. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے اللہ پاک درجات کو بلند فرمائے. اب دیکھیں ذرا, ابھی دیکھیں نا میری بہن, آپ نے جو میری بات سنی ہے عبداللہ بھائی کے ساتھ, یہ جو پارٹ 2 ڈیبیٹ کا آپ کہہ رہی ہیں وہ اتنا سارا ہی ہے کہ بھئی انہوں نے کہا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد نہیں ہے, چونکہ ذاتی نام ایک ہوتا ہے اور وہ ان کا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بات ختم, احمد نہیں ہے. چلے ان کو تو انہوں نے ان کے عقیدے کے مطابق سائڈ پہ کھڑا کر دیا. مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی نام احمد نہیں ہے ذاتی, وہ بھی غلام احمد ہے, چونکہ ذاتی نام اسم علم جو ان کے والدین نے ان کو دیا وہ بھی غلام احمد ہے, اور جو مرزا صاحب نے کنفرم بھی کیا وہ غلام احمد قادیانی ہے. اب اگر تو اسم ذات ایک ہی ہوتا ہے اور وہ والدین دیتے ہیں تو وہ تو ان کا بھی پھر احمد نہیں ہے, تو پھر احمد نام کا کوئی بھی تک تو پھر کوئی رسول آئے نہیں ہے جس کا نام احمد ہو. اگر آپ کا موقف یہ ہو کہ بھئی ہم نے تو اصل مصداق اس کو بنانا ہے جس کا ذاتی نام احمد ہو, پھر آپ کے اصولوں کے مطابق تو چونکہ ذاتی نام ایک ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں نہ وہ سرکار کا احمد ہے نہ مرزا صاحب کا احمد ہے, اور غلام احمد اور احمد ایک نہیں ہوتے. غلام احمد ہوتا ہے احمد کا غلام. غلام احمد نام رکھنے کے لیے عقلی طور پہ ایک شرط ہے کہ اس سے پہلے کسی کو احمد مانا جائے. اگر کسی کو پہلے احمد نہ مانا جائے, مرزا صاحب کا نام غلام احمد نہیں ہے, ساتھ احمد نہیں بنے گا. تو یہ تو بالکل سمپل سی بات ہے جی, باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. میں نے کہا جو دلائل دیے تھے ماجہ بھائی نے اور کچھ احادیث جو پیش کی تھی نا نائٹ رائڈر بھائی نے, جو ضعیف اور وہ دوسرے اور بکری, میں نے کچھ نوٹس کیے, میرے پاس ہے نہیں, تو آپ ضرور اس کا جواب دیجیے گا, کیونکہ وہ دلائل جو ہیں وہ یہ چیز ثابت کر رہے تھے کہ ان کا ذاتی نام احمد نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. نہیں پتا کیا میری بہن, ہم نے تو بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہو گیا جی, آپ نے ثابت یہ کر دیا اپنے عقیدے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد نہیں ہے, اب مرزا صاحب کا ذاتی نام ثابت کرو. اصل تو بات یہ ہے نا, اب یعنی اس بات کا انکار کوئی کیسے کرے گا کہ مرزا صاحب کے والدین نے جو ان کا نام رکھا وہ ان کا اسم ذات ہے, وہ ان کا اسم علم ہے, وہ غلام احمد ہے. اور اگر اسم ذات ایک ہی ہونا ہے, اور وہ ان کا غلام احمد ہے, ختم بات. نہ احمد وہ بنے نہ یہ بنے, ختم بات. پھر بھی مطلب آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام احمد ثابت کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں ثابت کیا, میں نے تو آپ کو ابھی بتایا ہے میری بہن, کیا کر رہی ہیں, میں ابھی آپ کو بتایا ہے. جب سرکار نے فرمایا کہ
مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 763. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں پہ ان امور میں ایسی برتری دی ہے جو کسی اور نبی کے پاس نہیں ہے. ایک فرمایا اس میں 4-5 باتیں ہیں. ایک ان میں ایک بات کیا ہے کہ مجھے نام دیا گیا احمد. غور کریں ذرا, کہتے ہیں مجھے نام تھے. ایک سیکنڈ وہ پوری پڑھے نا حدیث. فرمایا کہ دشمن کے دل میں میرا روب ڈال دیا گیا, ٹھیک ہو گیا. اور فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانے عطا کیے گئے, اور فرمایا کہ میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا. فرمایا کہ مجھے احمد نام دیا گیا. پھر فرمایا کہ میری امت کو کہا گیا خیر الامم. یہ 5 باتیں ہیں. فرمایا کہ ان 5 باتوں میں مجھے فضیلت ہے تمام انبیاء کے اوپر. ان 5 باتوں میں سے ایک بات کیا بتائی کہ مجھے نام دیا گیا احمد. مسند احمد کی حدیث ہے 763. ہاں جی. اور اس کے بعد بخاری کی حدیث تو آپ مشہور جانتی ہیں, جس میں فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں, محمد, احمد, ماہی, حاشر اور عاقب. دیکھیں نا, محمد بھی اسی لسٹ میں آپ نے اپنا نام بتایا. تو اگر کہا جائے گا نا کہ نہیں جی وہ ذاتی صفاتی کی تقسیم کرنی ہے, تو پھر کس اصول کی روح سے آپ محمد کو بھی اس میں سے نکالیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے نام ہیں, یہ نہیں کہا میری صفات ہیں. اور میں نے ایک اور بات پہلے کر دی ہے کہ اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی ناموں کو ان کی صفات اور ان کے معنی کی ذیل میں لینا چاہے, شرط ایک ہے, اگر تو کوئی یہ والا کفر کا دروازہ کھولے گا کہ محمد اور احمد کی تقسیم کر کے محمد رسول ایک بندے کو مانے گا اور احمد رسول کسی اور کو مانے گا, پھر ہم یہ ذاتی صفاتی کی کفر کسی کو نہیں کرنے دیں گے. ہاں, اگر کوئی آدمی کہے جی کہ محمد اور احمد ایک ہی رسول ہیں اور ان کے یہ صفاتی نام بھی ہیں, ان کے ذاتی نام بھی ہیں, ہمارے سے کوئی بحث نہیں ہے. ہمارا مسئلہ تب اٹھے گا کہ جب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ محمد نام ایک علیحدہ رسول ہے اور احمد نام کا ایک علیحدہ رسول ہے. یہ اصل بات. ٹھیک ہے, میں نے نوٹ کر لیا. میں ماجد بھائی اور باقیوں سے بھی ڈسکس کروں گی, لیکن آپ نے جو ہے وہ جو کل کی ڈیبیٹ کا جب جواب دیں گے تو پھر ہم اس سے بھی جواب دیں گے. میری بہن دیکھیں, ابھی جو ڈیبیٹ ہے نا, ابھی ڈیبیٹ کا جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, ابھی ڈیبیٹ کا یہ مرحلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اسم علم, اسم ذات احمد ثابت کیا جائے. وہ تو نہیں ہوئی نا کل وہ پارٹ تو بھی رہتا ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ہے. اب یہ ڈیبیٹ ہم دیکھنے کے منتظر ہیں, اور اگر کسی کو کرنی ہم تو ابھی تیار بیٹھے ہیں, ابھی کو آ جائے کوئی شک نہیں. جو کل ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں نے ابھی سارے حوالے چیک نہیں کیے, لیکن ماجد بھائی نے کافی احادیث کو بتایا تھا کہ ضعیف ہیں. تو بہرحال میں نے یہ مسئلہ ہمارا کوئی مقدمہ کسی ضعیف ہے. اب رسول ایک اصول کی بات سب لو, اسلام کا کوئی عقیدہ کسی بھی ضعیف حدیث سے ثابت نہیں کیا جاتا. یہ اصول کی بات. میں نے جو آپ کو 2 حدیثیں, بخاری کی حدیث بتائی ہے, سرکار نے فرمایا کہ میرے بہت سے نام ہیں, اور اس میں احمد کا ذکر کیا نمبر 1. پھر اس کے بعد حدیث ہے مسند احمد کی, جس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 5 باتوں میں فضیلت ہے, اس میں سے ایک کیا کہ میرا نام احمد ہے. اور ان سب سے بڑھ کے ہمارے پاس قرآن کی نص ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کریم کی نص قطعی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے رسول کا نام میری بہن کیا بتایا ہے؟ احمد. یہ ہے ہماری پہلی دلیل قرآن سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جس رسول نے آنا ہے اس کا نام احمد ہے. یہ ہماری قرآن سے دلیل ہے پہلی. اس کے بعد ہماری دلیل ہے صحیح بخاری سے, جب سرکار نے کہا کہ میں احمد ہوں, میرے نام ہے یہ. ہماری تیسری دلیل ہے مسند احمد کی حدیث, جہاں پہ سرکار نے کیا فرمایا کہ میرے یہ خصوصیات ہے 5 باقی انبیاء پہ, اور اس میں سے ایک کیا ہے کہ مجھے احمد نام دیا گیا ہے. اس کے بعد یعنی یہ 3 ہمارے ہیں. چوتھی ہماری دلیل ہے پوری امت کا اجماع. مرزا غلام احمد قادیانی تک 1300 سال میں ایک مسلمان معتبر مفسر محدث ہمیں پیش کر دیا جائے, دکھا دیا جائے, جس نے کہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے جس رسول کا ذکر کیا اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, بلکہ اس کا مصداق کوئی اور ہے, کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو ہمارا جو مقدمہ ہے, یہ بات جو میں سمجھا رہا ہوں سب کو, ہمارا مقدمہ قرآن کی نص پہ کھڑا ہوا ہے, بخاری کی حدیث پہ کھڑا ہوا ہے, مسند احمد کی حدیث پہ کھڑا ہوا ہے, امت کے اجماع پہ کھڑا ہوا ہے. جب ایک چیز ان ساری چیزوں سے ثابت ہو جائے, اس کے بعد اسے کہتے ہیں حدیث کی زبان میں شواہد, اس کے بعد شواہد یا ایک اور لفظ ہوتا ہے متعابعت, کہ اس کی اتباع کے طور پہ ضعیف اقوال پیش کیے جا سکتے ہیں. لیکن وہ ضعیف اقوال کوئی مقدمہ ثابت نہیں کرتے, مقدمہ ثابت کرتی ہیں نص قطعی قرآن کریم کی اور احادیث صحیحہ. وہاں سے جب مقدمہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی تائید کے طور پہ, شواہد کے طور پہ, متعابعت کے طور پہ ضعیف روایات کوٹ کی جا سکتی ہے. لیکن مقدمہ اس میں ہمارا نہیں ہے, تو ہمارا مقدمہ کسی ضعیف روایت میں ہے ہی نہیں ہے. وہ میں ایک چیز کی ایڈ کر دوں, وہ خالہ جی اس چیز کی بات کریں جو آخری حدیث لگائی تھی نا, اس میں سب سے اوپر والی حدیث ہم نے کراپ کرنے کی کوشش کی, وہ حوالہ فٹ نہیں بیٹھا. جو اوپر والی حدیث تھی وہ صحیح تھی, نیچے والی نا وہ ہم نے
कोट भी नहीं की थी और वो हदीस ही कोई और थी, उसके आगे मौजू लिखा हुआ था, वो उन्होंने ना वहां पे तजल किया इब्ने माजा ने, लेकिन आखिर में नाटर भाई ने कहता था कि ऊपर वाली हदीस हमारी, और बाकी सारी सही हदीस थी। खाला के साथ हमने वो बात की है, सारी सही हदीस थी जो पेश की थी खाला जी। अच्छा जी। तो मेरी अच्छा, ठीक है। बहन, ये आपको जरा आपने सवाल पूछा, लेकिन जरा सबको हमने क्लैरिफाई कर दिया। हमारा इस अहमद के हवाले से कोई मुकदमा किसी ज़ईफ़, हमारा किसी भी जो रवायत ज़ईफ़ है हम तो वो पेश भी नहीं करेंगे। लेकिन हमने आपको उसूल बता दिया है कि जो आदमी अपने मुकदमे को साबित करने के बाद शवाहिद और मुताबियत के तौर पे इन आसार को कोट करता है, ये जायज है, लेकिन इससे मुकदमा साबित नहीं हो सकता। अच्छा, एक और रिवायतों की तहकीक के साथ जो दारे कुतनी की रिवायत पेश की जाती है कि जिसके मुताबिक वो कुसूफ और खुसूफ लगाते हैं, और वो तो मौजूद रिवायत है, यानी इमाम बाकिर का, एक सेकंड, इमाम बाकिर का कौल होना भी साबित नहीं है। यानी हदीस छोड़ दें, कसूफ और खुसूफ वाली जो बात ये पेश करते हैं कि जो मिर्जा साहब का सबसे एक बड़ा साइन था कि कसूफ और खुसूफ, उसका इमाम बाकिर का कौल होना भी साबित नहीं है। हदीस की तो बात ही छोड़ दें, ये लोग हमसे बात करेंगे हदीसों की तहकीकों की। ये अब टॉपिक चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अब आपने जो है ना माजरत के साथ इसके साथ बिल्कुल मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि हमने बचपन से ये कसूफ और खसूफ वाली हदीस के साथ बड़े हुए हैं, और ये हदीस अब ये बेशक रवायत है लेकिन ये बिल्कुल मुस्तनद है और ये पूरी भी हुई है, लेकिन इसको हम किसी और टाइम पे छोड़ते हैं। हम इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम भी एक आखिरी यहाँ पे बात ऐड कर दें, खुदा की कसम ये इमाम बाकिर का कौल होना भी साबित नहीं है। सरकार की हदीस का तो हमने नाम ही नहीं लिया ना, इमाम बाकिर का कौल होना भी कसूफ और खसूफ वाली बात का साबित नहीं है। चलें, अब चूंकि टॉपिक नहीं है और इंशा टॉपिक पे बात कर लेते हैं जी। अच्छा, एक और पॉइंट आया था कि बाकी इल्हामी कुतुब में जब कोई रसूल किसी रसूल की खबर देता है, नंबर 1 कितने रसूलों ने खबर दी है, और नंबर 2 किस किस नाम से दी और असल में कौन आया। एक बात याद रखिएगा, जब अकायद की बात होती है ना, तो इसमें कयास नहीं होता, वाकयात होते हैं, अखबार गैब होती हैं। हमें जिस चीज के बारे में अल्लाह के कुरान में या सरकार के फरमादात में गैब की कोई खबर किसी नबी के हवाले से मिली है ऑथेंटिकली, जो कुरान तो है ही ऑथेंटिक है, लेकिन ऑथेंटिक हदीस में मिल गई है, उस पे है हमारा ईमान। उसके बाद आ जाते हैं कियास और अकल के घोड़े कि अच्छा, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं ताकि लोगों को बात समझ आए। जब इनसे कहा जाता है ना कि है ना वो कब्र वो कश्मीर में है, तो वो तो नहीं है वहां पे कब्र उनकी, तो आगे से क्या कहते हैं, आगे से कहते हैं कि अच्छा, जिन अंबिया को आप फौत होना मानते हैं उन अंबिया की कब्र साबित करें। ये उससे मिलती जुलती बात है। अब देखिए जरा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से पूरी खबर कुरान में दी गई है कि ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सलीब दी गई, यहाँ बात खत्म हो गई है। आगे फरमाया कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। इसलिए आपसे कब्र का सवाल पूछा जाता है कि अल्लाह का कुरान कह रहा है कि उनको अपनी तरफ उठा लिया, और किस मौके पे उठाया, जब लोग उनको कत्ल करना चाह रहे थे। आप कह रहे हैं कब्र है, तो ये जो कब्र का सवाल है कश्मीर की कब्र का, उसका ये कॉन्टेक्स्ट है। वरना हम क्या ये देखे ना, इसके हम ये बात तो कोई मुसलमान कहते ही नहीं है कि जनाब मैं किसी भी नबी की मौत तब मानूंगा कि जब मुझे कब्र दिखाओ। हम ये कहते हैं। यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लेम है कि अल्लाह की किताब एक तरफ खड़ी हुई है, ये एक तरफ खड़े हुए हैं। तो इसी तरह जो आपने बात की ना कि सब नबियों का बताओ कि नबियों ने किसके नाम से पेशेनगोई की, हम तो नहीं बताएंगे। हम तो अल्लाह की किताब और हमारे आका और मौला की सही हदीस, उसमें जितनी बात किसी नबी के बारे में हमसे पूछो हम बताएंगे, नहीं पता हम आपको देख के बताएंगे उनमें से। लेकिन अगर कहे कि उससे बाहर बताओ, हम क्यों बताएं? ये दावे तो मिर्जा साहब ने किए हैं। देखे ना, मैं आपको आखिरी एक बात कर दूं, देखे ना, मिर्जा साहब ने खुद को क्या कहा, कृष्णा। अभी कोई अहमदी आ जाए, अगर मैं अभी कह दूं कि आज से अपनी ब्रॉड पे हम कहेंगे कृष्णा साहिब ने ये कहा, अल्लाह की कसम है कि देखिएगा कि ये उस पे इतराज शुरू कर देंगे। यानी मिर्जा साहिब खुद को कृष्णा कह रहे हैं, और इसी वजह से जो सनाउल्लाह अहमद सईद साहब जो थे वो उनको क्रिश्चियन साहिब कह के अपनी तहरीरों में पुकारा करते थे, क्रिश्चियन साहिब। खुद मेरे सामने कहा मैं कृष्णा हूं बुरूदी तौर पे। ठीक हो गया। अभी मैं आपसे बात क्या कर रहा हूं कि ये जो बातें कृष्णा नबी है, फलाना ऐसे है, ये बातें अजीबोगरीब मिर्जा साहब ने की हैं। उनसे पूछो जाके। मिर्जा साहब ने कहा कि आप सल्लम को फारसी में इल्हाम हुआ था, कि आप सल्लम को फारसी में इल्हाम हुआ था। फिर आगे से मिर्जा साहब ने एक जो मौजूद थी इबारत फारसी कुतुब के अंदर वो पेश कर दी कि ये इल्हाम हुआ था सरकार को फारसी में। तो मैं कहना, मेरी बयान ये चाह रहा हूं कि अखबार, ये जो नुक्ता असल में था, बात आगे चलेगी मिसालों में, नुक्ता ये था कि जो अखबार गैब हुआ करती हैं उसमें जो बात अल्लाह उसके रसूल ने बताई है, हम वहां तक हैं, उससे हमारे आगे कोई दावा नहीं है। तो अगर अल्लाह उसके रसूल ने बताया है कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद एक रसूल आएंगे, वो अहमद हैं, ये बात हमें बताई गई है, उस पर हमारा ईमान है, उस पर हमसे सवाल करो। लेकिन जो बात हमें बताई नहीं कि किसी नबी के बारे में, उसमें हम नहीं जाते। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी। लेकिन मैं पूछ रही थी ये बाकी इल्हामी किताबों में बाहर से ना बताएं जी, आपने सॉरी आपने क्या कहा? मैंने कहा बाकी इल्हामी किताबों के अंदर कोई है
پریڈکشنز موجود کس حوالے سے؟ نبی کی، اس حوالے سے نبی آئے تھے باقی نبیوں کے آنے کی. میں دیکھیں میری بات سمجھے ذرا، جہاں تک تعلق ہے ان ساری کتابوں کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ایک فیصلہ کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نا قرآن کو قرار دیا گیا مہیمن، گارڈین. قرآن اب مہیمن ہے پچھلے تمام سکرپچرز کے اوپر. جس چیز کو قرآن کنفرم کرے گا ہم بھی کنفرم کریں گے، جس چیز کو قرآن ڈینائی کر دے گا ہم بھی ڈینائی کر دیں گے. جس چیز پہ قرآن خاموش ہے وہاں پہ پھر جو علماء ہیں وہ اپنی علمی آراء دیتے ہیں جو کسی پہ بائنڈنگ نہیں ہے. یہ 3 طرح کا تعلق ہے قرآن کا پہلی کتابوں کے ساتھ. دوبارہ سن لیں ذرا، جس چیز کو قرآن نے کنفرم کر دیا کہہ کے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ آراف کے اندر کہ ایک نبی امی کو یہ لکھا ہوا پائیں گے تورات اور انجیل میں. تو قرآن نے کنفرم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو انجیل تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی. یہ بات قرآن نے کنفرم کر دی. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو کوٹ بھی کر دیا، وہ بھی کنفرم کر دی. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے وہ قرآن نے جس بات کو کنفرم کیا. اسی طرح قرآن نے جس بات کو، یعنی یہ پہلی بات ہے قرآن کا تعلق باقی کتابوں کے ساتھ. پہلا کیا ہے؟ قرآن نے کنفرم کر دیا، ہم نے بھی کہا کنفرم ہے. دوسرا کیا؟ قرآن نے ڈینائی کر دیا. وہ اس کی مثال کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ ما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب نہیں دی گئی، اہل ایمان نے اپنے سر جھکا لیے. اللہ کا فرمان آ گیا نا، اہل ایمان کے سر ادھر جھک گئے. مرزا غلام قادیانی نے اپنا سر ایسے اٹھا لیا، اس نے کہا نہیں دی گئی تھی. تو یہ قرآن نے ایک بات کو ڈینائی کر دیا لیکن بائبل میں لکھی ہوئی ہے. آپ جانتی ہیں کہ انجیلوں میں ان کی انجیلوں میں لکھی ہوئی ہے، ان کی گوسپل میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ بات تھی قرآن نے ڈینائی کی، اہل ایمان بھی ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں تیسری بات پہ. تیسری بات یہ ہے جی کہ قرآن کریم نے کسی بات کو نہ کنفرم کیا نہ ڈینائی کیا. اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا؟ قرآن خاموش ہے. یہ بتا دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. درخت کس چیز کا تھا؟ اب اس کے بعد علماء نے اس کے اندر علمی آراء دی ہیں. کسی نے کہا جی گندم تھا، کسی نے کہا جی پتہ نہیں ایپل تھا، کسی نے کہا جی فلانا تھا. کوئی کسی مسلمان پہ بائنڈنگ نہیں ہے. ان میں سے کسی بات کو ماننا کسی پہ لازم ہی نہیں ہے. تو یہ سب لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے. قرآن کا یہ تعلق ہے باقی کے تمام موجودہ صحائف کے ساتھ. آخری بات، مرزا صاحب نے اپنی تفسیر مسیح موعود میں لکھا کہ پہلی کتابوں کی صرف اس بات کو کنفرم کیا جائے گا جو قرآن نے اپنے اندر لکھ کے کنفرم کر دی ہے. جو بات قرآن نے نہیں کنفرم کی، مرزا صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ رتب و یابس کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے، یہ مرزا صاحب کا موقف ہے. لیکن مرزا صاحب واز نیور کنسسٹنٹ. یعنی ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم قرآن کی صرف ہم بائبل کی صرف وہ بات لیں گے کہ جو قرآن نے کنفرم کی ہے. لیکن اس کے بعد مرزا صاحب نے کیا کیا؟ میں نے یہ بات بہت بڑے چیلنج کے طور پہ سامنے رکھی ہوئی ہے کہ میں نے مرزا صاحب کی جتنی کتابوں کو ابھی تک پڑھا ہے، جتنا بھی میں نے پڑھا ہے، مرزا صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب بائبل کی کسی بات کا انکار نہیں کیا ہوا. کیونکہ میں نے پورا ایک نہ بنایا پیریلل کہ مرزا صاحب نے وہ جو بائبل کے جتنے واقعات بلکہ مرزا صاحب نے قرآن کی آیتیں کوٹ کر ان کو ثابت کیا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک مثال سنیں ذرا. مرزا صاحب نے یہ اس میں بات لکھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے نا، ان کا عیسیٰ السلام پہ اعتماد نہیں تھا. حالانکہ وہ معجزے بھی دیکھتے پر اعتماد نہیں کرتے تھے. اس کے اوپر مرزا صاحب نے سورہ مائدہ کی آیت کوٹ کی. ایسے ہی دیکھیں مرزا صاحب نے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حصوراً نہیں کہا گیا، تو بائبل کے وہ جو قصے ہیں ان کی انہوں نے تصدیق قرآن سے کروائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے حصوراً نہیں کہا سورہ آل عمران کے اندر کیونکہ وہ قصے تھے فاحشہ عورت کے شراب والے. یعنی یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا کہ مرزا صاحب ان باتوں کو لیتے ہیں. مرزا صاحب ان باتوں پہ قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں. مرزا صاحب نے بائبل کے اندر انبیاء سے منسوب جو پروفیسیز ہیں جو بائبل کے اندر موجود ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئی ہیں. ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے ان کی بنیاد پہ کہا کہ 400 نبیوں کی ایک پروفیسی تھی، وہ جھوٹی نکلی. اور اس چیز کو مرزا صاحب نے پھر ثابت کیا قرآن سے، قرآن کی آیتیں کوٹ کر کے ثابت کیا. تو بہرحال بات لمبی ہوئی لیکن بات ضروری تھی تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہاں پہ معاملہ کیا ہے. جی بہن. اچھا، ایک سوال اور آیا ہے کہ تفسیر سنائی میں جو کہ غالباً مولوی امرتسری کی لکھی ہوئی ہے، اس میں بھی جو ہے وہ لائک انہوں نے احمد کر کے اس کے اوپر بھی ذرا روشنی ڈال ہے. ہمارا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے کیوں نہیں ہے؟ آپ جا کے خود پڑھ لیں.
آپ خود پڑھ لیں. ثناء اللہ صاحب نے وہاں پہ اس چیز کو تسلیم کیا کہ یہ جو پروفیسی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, وہی محمد ہے وہی احمد ہے. آگے اس کے بعد انہوں نے احمد کی تشریح کر دی کہ بھی احمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا فلان, لیکن نقطے کی بات دیکھیں, نقطے کی, انہوں نے احمد اور محمد دونوں کا اطلاق ذات محمد پہ کیا, اس کے علاوہ کسی پہ نہیں کیا. اگر ثناء اللہ صاحب بھی یہ ذاتی صفاتی کا رستہ کھول کے, دروازہ کھول کے احمد کا اطلاق کسی اور انسان پہ کرتے, ان کا گریبان مسلمان پکڑتے پھر, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہوں نے کوئی ایسی جرم نہیں کی, کوئی غلطی نہیں کی. کیوں؟ انہوں نے محمد و احمد کا مصداق ذات محمد کو اقرار دیا ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ نے, میں ریکارڈنگ میں بھی سن لوں گی جو بیچ میں آپ جواب دیا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے, مجھے مطلب آپ کو ہوگا کہ مجھے اس چیز کی کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن ہر ایک کا اتنا پروسیجر ہوتا ہے, سمجھنے کا پروسیس ہوتا ہے. تو میں ذاتی طور پہ اب تک وہیں پر ہوں کہ خلیفہ ثانی نے ایک علمی ڈسکشن کی تھی, اور میرے ساتھ میری اسٹڈی سرکل کے موسٹلی لوگ شامل ہیں, کہ انہوں نے ایک علمی ڈسکشن کی تھی اور انہوں نے ہمیں اس سے آزاد کر دیا تھا. تو یہ عقیدہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے عقیدہ ہم خلیفہ کی بات سے نہیں لے سکتے. لیکن اگین یہ میرا اپنا ذاتی ہے. جی دیکھیں, ہمیں آپ کے کسی ذاتی رائے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کا حق ہے, آپ جو مرضی ذاتی رائے رکھیں, لیکن آپ کی رائے 100% غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد جو ہوتے ہیں وہ علمی مسائل نہیں ہوتے, عقائد جو ہوتے ہیں وہ پتھر کے اوپر ڈالی ہوئی لکیریں ہوتی ہیں. حضرت احمد علیہ السلام ہمارے آقا و مولا تھے, پتھر پہ لکھی ہوئی بات, علمی بات ہے ہی نہیں ہے, تو یہ بات غلط ہے. تو آپ کی بات غلط ہے, لیکن آپ کو حق ہے, آپ اس کو رکھ سکتی ہیں. ہم نے کہاں سے اس سے عقیدہ لیا ہے امتیاز بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عقیدے کو علمی ڈسکشن کو آپ مکس نہ کریں. نہیں, میں آپ سے, میری بات سمجھیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو کہ قرآن کی سورہ صف اس میں احمد رسول کون ہے, اللہ کی قسم ہے یہ علمی مسئلہ نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے بھی اس کو اپنا عقیدہ لکھا ہے, عقیدہ لکھا ہے, اس کے الفاظ ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے. وہ تو پھر جب لوگوں نے آگے سے ہاہاکار کی تو ڈر گیا, ڈر کے اپنا موقف تبدیل کیا, ڈر گیا عدالت میں جا کے, تفسیر صغیر میں 2 لائن لکھ کے فارغ ہو گیا. تو جو اس نے خوف کی بنیاد پہ اپنی بات کو تبدیل کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ علمی مسئلہ ہے, غلط ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ عقیدہ ہے, ہم بھی کہتے ہیں عقیدہ ہے. قرآن کی نص کے اوپر جو مبنی عقائد ہوتے ہیں وہ علمی مسئلے نہیں ہوتے کہ جس کو آپ کے پاس کھلا میدان ہے جی, جس کو مرضی احمد کا مصداق مان لیں. کیا کوئی مذاق ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ڈر گئے, اور ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے علمی ڈسکشن کر کے ان کو ایک بات سمجھ آ گئی. تو 1954 میں منیر کمیشن کے سامنے بھی ڈیفرنٹ ہوئی بات, اور پھر اس کے بعد جو ہے تفسیر صغیر کے اندر تو دیکھیں اینڈ کے اندر بات سمجھ آ گئی, علمی تھی. آپ کو لگتا ہے وہ ڈرنے والے تھے؟ بہرحال آپ کو تو لگتا ہوگا, لیکن ہمیں ان کی بہادری پہ پھر کبھی بات کر لیں گے, وہ ان کی بہادری پتہ ہے ہمیں. نہیں, وہ چلیں ٹھیک ہے, صحیح ہے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. معذرت اگر میں نے کچھ سخت کہہ دیا ہو. جی السلام علیکم. کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ. امتیاز بھائی, یہاں پہ ایک اصول پیش کیا جاتا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ایڈریس کریں. اصول یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنے سے بعد آنے والے نبی کی خبر دی اور بشارت دی ہے, اور اس کا نام صفاتی بتایا ہے. جیسے سورہ صف کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے نبی کا نام احمد بتایا, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام تھا. اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دی نا, وہ اصلی نہیں, وہ بھی صفاتی نام ہے, اور مرزا محمد قادیانی. یہ اصول پیش کیا جاتا ہے, اس کو ذرا بحث کریں. اور اس کی دلیل بھی دی جاتی ہے, وہ میں دلیل کے اوپر بعد میں آؤں گا. دلیل بھی دے دیں. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جیسے بائبل کے اندر یہ ہے کہ پیشگوئی تھی ایلیا کی آنے کی, آگے یوحنا, تو اسی طرح پیشگوئی حضرت عیسیٰ کی آنا تھا مرزا صاحب نے. تو وہ اس طرح کی دلیل دیتے ہیں بائبل سے لے کے, وہ آپ کو پتا ہوگا. چلیں ہم ایسے کہتے ہیں دلیل پہ بات کر کے نا, چونکہ ہماری بہن چلی گئی ہیں, ہم دلیل پہ پہلے بات کر دیتے ہیں. بائبل کے اندر ساحل بھائی کچھ اندرونی تضادات ہیں, کانٹرڈکشنز ہیں, جو بائبل سکولرز ہیں وہ سر پٹک پٹک کے بھی سکول نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک لمبی فہرست دے سکتا ہوں, اگر کسی کو شوق ہو پڑھنے کا تو ڈاکٹر بارٹ ایرمن کی کتاب ہے مس کوٹنگ جیزس. ڈاکٹر بارٹ ایرمن مس کوٹنگ جیزس پڑھ لیں, پوری فہرستیں دی ہوئی ہیں وہاں پہ کہ بائبل ایک جگہ پہ یہ کہتی ہے, ادھر یہ کہتی ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کر کے ایک انجیل میں لکھ دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہے نا الائجہ جو ہے, جو ایلیا ہے, وہ یحییٰ علیہ السلام ہے, جون ہے. ٹھیک ہو گیا. جب لوگوں نے جا کے یحییٰ سے پوچھا کہ آر یو دا الائجہ,
اس نے کہا نو. تو یہ بائبل کا اپنا ایک اندرونی تضاد ہے جو بائبل کے اسکالر حل نہیں کر سکتے. بائبل کے ایک اندرونی تضاد سے دلیل پکڑنا اتنے بڑے عقیدے میں نقب لگانے کے لیے اس پہ کیا کہا جائے. دوسری بات، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مریم کا بیٹا تم میں نازل ہوگا. ایک لفظ سرکار نے نہیں فرمایا کہ لوگوں غلط فہمی میں نہ پڑ جانا، یہاں پہ مریم کے بیٹے سے مراد عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، صفاتی رنگ میں آنے والا کوئی نہیں کہا. صحابہ کے جس اتنے بڑے گروہ کے سامنے بات ارشاد فرمائی، ایک صحابی نے نہیں کہا کہ سرکار آپ کیا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گئے ہیں، اچھا آپ کو صفاتی رنگ میں آئے گا. ایک نے کے آنے سے پہلے مسلسل سند کے ساتھ اس حدیث کو پڑھا جا رہا ہے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ جناب یہ لکھا ہوا تو عیسیٰ ابن مریم ہے لیکن صفات جنگ میں کوئی اور آئے گا. تو اگر ایسے نقب لگانی شروع کر دی جائے اور بغیر دلیل کے بائبل کے اندرونی تضادات کی بنیاد پہ مقدمے کھڑے کر دیے جائیں اور بائبل کو اتھارٹی بنا دیا جائے، پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بائبل کو اتھارٹی بنایا ہے. سنیں ذرا مثال، مرزا غلام قادیانی کو قرآن میں کوئی آیت نہ ہے نہ مل سکتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک صلیب پہ لٹکایا گیا. یہ اس کو جو بات لے کے چلنی تھی، قرآن میں ہے نہیں، قرآن میں اس کے خلاف ہے. ما فلبوہ، نہیں ان کو صلیب دی گئی. اچھا مرزا نے کیا کیا؟ بائبل کو قرآن پہ اتھارٹی بنا دیا، قرآن کی بات چھوڑ دی، بائبل کی بات مان لی. لیکن اگر کسی کے ساتھ بھی وفا کر جائے تو اس کو مرزا غلام قادیانی کون کہے گا؟ اس نے بائبل کے ساتھ بھی وفا نہیں کیا ہے. مرزا غلام احمد علیہ السلام نے 30 آیت قرآن مجید کی، اس نے بائبل کے ساتھ بھی وفا نہیں کی. سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں بات، یعنی قرآن سے غداری کی. قرآن نے کہا نہیں صلیب دیا گیا، مرزا غلام قادیانی کھڑا ہو گیا آگے سے کہتا نہیں دی گئی ہے، میں نے بائبل کو لینا ہے. اچھا ابھی بائبل کو لے لو. بائبل نے کہا صلیب دی گئی اور صلیب کے ذریعے بائبل کے مراد اس ٹائم میں انجیلوں کی بات کر رہا ہوں. یہ ابھی ٹاپک پڑا جب کھلے گا پھر آپ کو اور باتیں کھول کے بتائیں گے. ابھی جو کرنٹ گاسپلز ہیں ان کے مطابق صلیب بھی دی گئی اور صلیب کے تھرو ان کا انتقال بھی ہو گیا. مرزا نے کہا کہ نہیں، میں نے بائبل سے بھی غداری کرنی ہے. اس نے کہا صلیب دی گئی، اتنی بات لوں گا، انتقال نہیں ہوا یہ نہیں لوں گا. ان سے بھی غداری کر دی. ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مرزا غلام قادیانی نے یہودیوں سے بھی غداری کی. اسلام سے غداری کیا کی؟ قرآن نے کہا صلیب نہیں دی گئی، مرزا صاحب نے کہا دی گئی، یہ قرآن سے غداری کہہ دی. بائبل نے کہا انجیلوں نے کہا صلیب دی گئی اور اس کے ذریعے ان کا انتقال ہو گیا. مرزا نے کہا نہیں مانوں گا، صلیب تو دی گئی انتقال نہیں ہوا، نہیں تمہاری مانوں گا، تم سے بھی غداری کروں گا. اس کے بعد آگے یہودی. مرزا صاحب نے ہمیں خود بتایا انہوں نے کہا کہ یہودی جو تھے وہ ان کو پہلے قتل کرنا چاہتے تھے پھر صلیب پہ لٹکانا چاہتے تھے. مرزا نے کہا میں ان سے بھی غداری کروں گا. کون نہیں قتل کرنا پہلے؟ مسلمانوں کے بھی غدار، عیسائیت کے بھی غدار، یہودیوں کے بھی غدار، اللہ اس کے رسول کے غدار تو تھے ہی تھے. ان میں وفا ڈھونڈتے ہیں آپ لوگ.